آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایک مینار آفیشیل، سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم محرم الحرام سن 1442 ہجری 21 اگست سن 2020 بروز جمعہ کا پیغام ماہ محرم الحرام ہے۔ محترم سامعین، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام میں نئے سال کا آغاز ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ماہ محرم کو قابل احترام اور عظمت والا مہینہ اسی وقت سے بنایا جب اس نے زمین و آسمان بنائے، اور اسی وقت سے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے جن کی ترتیب اس طرح ہے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ سال کے مہینے اور تاریخ بولنے، لکھنے اور استعمال میں اگرچہ شمسی سرکاری تاریخ بھی جائز ہے، لیکن شریعت اسلام نے صرف اسلامی اور چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا ہے۔ آپ دیکھیے، اسلام کے جتنے احکام ہیں سب کا دار و مدار چاند کی تاریخ پر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ رمضان کے روزے چاند کی تاریخ سے شروع کریں گے، عید چاند کی تاریخ پر کریں گے، بقرعید چاند کی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کریں گے، اسلام کا عظیم رکن زکوٰۃ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے نکالیں گے، اسلام کا 5واں عظیم رکن حج چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ادا کریں گے۔ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی عدت 4 ماہ 10 دن چاند کی تاریخ کے اعتبار سے گزارے گی۔ غرض اسلام کے تمام احکام کا دار و مدار بس چاند ہی کی تاریخ اور مہینے پر رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہر ماہ کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنا، سال بھر مہینہ اور چاند کی تاریخ یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ ساری بستی میں اگر کسی نے بھی چاند نہیں دیکھا یا بیچ مہینے میں کسی کو بھی اسلامی مہینہ یا اس کی تاریخ یاد نہیں رہی تو ساری بستی والے گناہ گار ہو جائیں گے۔ معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دفتری معاملات میں جن کا تعلق غیر مسلموں سے بھی ہے ان میں صرف سرکاری شمسی حساب، مہینہ اور تاریخ استعمال کریں اور باقی انفرادی خط و کتابت اور روز مرہ کی ضروریات میں چاند کی تاریخوں کا استعمال کریں تو اس میں فرض کفایہ کی ادائیگی کا ثواب بھی ہوگا اور اپنا اسلامی شعار بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مذہبی شعار اور شناخت کی حفاظت کرے اور چاند کے مہینے اور تاریخ کو اپنی تحریروں میں، کھاتوں میں، خط و کتابت میں اپنا شعار جان کر خوب استعمال کریں، بلکہ چاند کے مہینوں اور تاریخوں کو یہ جان کر یاد رکھنا اور یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، اور اگر مسلمان ہی ان کو یاد نہ رکھیں اور نظر انداز کرتے رہیں گے تو دوسرا کوئی کیوں یاد رکھے گا؟ دنیا کے حالات کو عموماً اور ملک کے حالات کو خصوصاً دیکھو تو انہوں نے سرکاری دفاتر سے، کتابوں سے، علاقوں سے تقریباً ہماری تاریخ ہی ختم کر دی ہے، اور رہی صحیح یادوں کو بھی ختم کرنے کا مکمل خاکہ وہ بنا رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمان اگر غفلت سے بیدار نہ ہو جائے اور کم از کم آپس میں، اپنوں میں اپنی یادوں کو، اپنی تاریخ کو، اپنے ماہ و سال کو یاد نہ رکھیں، استعمال میں نہ لائیں تو ڈر ہے آئندہ نسلیں سب کچھ جھوٹ پر ہی اعتماد نہ کر بیٹھیں۔ ابھی یہ حال ہے کہ کتنے مسلمانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اسلامی مہینوں کے کیا نام ہے، کس سن اور کس مہینے سے اسلام کے کیا احکام اور کیا تاریخ وابستہ ہے، اسلام سال کا پہلا مہینہ کس مہینے سے شروع ہو کر کس مہینے پر ختم ہوتا ہے، عید الفطر اسلامی کس مہینے میں ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ کس مہینے میں۔ بس رسمی اور دیکھا دیکھی مسلمان کے نام پر زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عنایت فرما دیں۔ جبکہ سن عیسوی کے مطابق 31 دسمبر کو رات کے 12 بجے سال ختم ہو کر جنوری سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو اس قوم نے خوشیاں منا کر ایک دوسروں کو مبارکبادیاں دے کر اس قدر عیسوی تاریخ، ماہ و سن کو عام کیا ہے کہ اب سن عیسوی ساری قوموں کی ضرورت بن گئی، بلکہ اب تو مسلمان بھی عیسوی سال کی مبارکبادیاں دیتے ہوئے واٹس ایپ اور دیگر چینلوں پر مصروف نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس اسلامی تاریخ کا نہ کیلنڈر ہے، نہ ان کو چاند کا مہینہ اور تاریخ یاد ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ کتنے ہی مسلمانوں کے گھروں اور دفاتر میں بینک کے کیلنڈر تو ہے جس میں سود کی تشہیر وہ گویا اپنے گھروں سے کر رہے ہیں۔ افسوس تو اس وقت ہوا جبکہ کتنے مسلمانوں کے گھروں، دکانوں میں ایسے کیلنڈر دیکھے گئے جن پر مورتیوں اور بتوں کی تصاویر ہے۔
اس مسلمان نے کبھی اس کو رکھنا گناہ بھی نہیں سمجھا ہوگا، صرف مفت کا دیکھا اور استعمال کر رہا ہے۔ توبہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عنایت فرما دے۔ اس پیغام کے ذریعے ہم تمام عالم دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کی حفاظت کرے اور سن ہجری اسلامی تاریخ اور مہینوں کو خود بھی اپنی تحریروں میں استعمال کر کے دوسروں کو بھی اس کی یاد دہانی کرا کر زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں۔ عام حالات میں سرکاری اور چاند کی دونوں تاریخیں استعمال کریں، لیکن خاص حالات میں گھریلو کاغذات، خطوط، رقیہ جات وغیرہ میں چاند ہی کی تاریخ و ماہ استعمال کریں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ماہ محرم محترم، مبارک اور ادب کا مہینہ ہے۔ خود قرآن کریم نے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اور زیادہ ادب و احترام کے ہیں کہہ کر محرم کے ادب و احترام پر مزید 4 چاند لگائے ہیں۔ حدیث پاک میں اس مبارک و محترم مہینے کو شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا ہے۔ جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کے رسول، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ایسے ہی شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا ہے، جسے اتنی بڑی نسبت حاصل ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ آپ کھلے دل سے فیصلہ کر سکتے ہیں وہ مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں شادی کی جائے تو آپس میں جوڑ نہیں رہتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ماہ میں نئے دلہا دلہن کو آپس میں دور کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ دکان مکان کا افتتاح اس مبارک ماہ میں کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مبارک محترم خیر و برکت اور ادب و احترام والے مہینے ماہ محرم کو منحوس بول کر کیوں اور کس نے بدنام کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ ایک بدنام زمانہ فرقہ ہے شیعہ۔ اس شیعہ فرقے نے اس ماہ کو داغدار کرنے کی سازش رچی ہے۔ شیعہ فرقے کے لوگوں کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر حضرت ابو بکر اور عمر فاروق نے نعوذ باللہ من ذالک غصب کر کے اور قبضہ کر کے خلافت حاصل کی۔ ان کے دلوں میں ان بڑے بڑے صحابہ کا بغض اور عداوت بھری ہوئی ہے۔ اس شیعہ فرقے کا عقیدہ ہے، قرآن کے 30 نہیں بلکہ 40 پارے تھے۔ ان شیعہ فرقے کا عقیدہ ہے کہ نبوت حضرت علی کو ملنا چاہیے تھا، مگر غلطی سے حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبوت لے گئے۔ اسی شیعہ فرقے کی ناپاک سازش اور اسی فرقے شیعہ کا عقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے علیاذ باللہ شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح کے 20 غلط اور گندے اور زہریلے عقائد اس شیعہ فرقے کے ہیں۔ یہ گندی ذہنیت رکھنے والا گمراہ فرقہ پنجتن 5 شخصیات کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے داماد حضرت علی، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ اور 2 آپ کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ ان کے علاوہ خلفائے راشدین کے بارے میں نہایت گندے خیالات اس فرقے کے ہیں۔ شیعہ کے نزدیک کل 12 امام ہیں، حضرت علی، دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین، چونکہ حضرت حسین ان کے عقیدے کے مطابق ان کے تیسرے امام ہے، اور حضرت حسین کی شہادت میدان کربلا میں ماہ محرم کے یوم عاشوراء میں ہوئی تو ان کے عقیدے کو ٹھیس پہنچی۔ تب سے اس بدبخت فرقے نے ماہ محرم کو، یوم عاشوراء کو، حتیٰ کہ شہادت کو بھی سب سے زیادہ منحوس اور برا خیال کیا۔ آج بھی یہی فرقہ ہر سال ماہ محرم میں حضرت حسین کا ماتم مناتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، محرم کے ابتدائی 10 دنوں کو انتہائی منحوس اور برا تصور کرتا ہے۔ وہ شیعہ فرقہ محرم میں شادی نہیں کرتے، منگنی نہیں کرتے، گھر دکان مکان کا افتتاح نہیں کرتے، نئے دلہا دلہن کو آپس میں ملنے نہیں دیتے، غرض کوئی خوشی کا کام اور تقریب انجام نہیں دیتے۔ اس مہینے کو منحوس اور غم کا مہینہ مان کر نوحہ و ماتم کرتے رہتے ہیں۔ اس ملک میں جب تقریباً 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی تو ان میں کچھ شیعہ فرقے کے لوگ بھی اقتدار میں آئے۔ ان کے اقتدار کے زمانے میں اس گمراہ فرقے کے گھروں میں مسلمان بھی ملازم رہے اور کثرت سے ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک اور مسلم خواتین کی ملازمت وغیرہ میں ان کے گھروں میں آنا جانا ہوتا رہا۔ ان کے ساتھ سینکڑوں سال پہلے اٹھک بیٹھک کی نحوست سے ان کی باتیں، ان کی چال چلن اور ان کی گندی ذہنیت کے اثرات عورتوں کے ذریعے مسلمانوں میں بھی آ گئے۔ اس لیے آج بھی ان کا دیکھا دیکھی ہزاروں مسلمان ماہ محرم کو جہالت کی بنا پر منحوس اور غم کا مہینہ مانتے ہیں۔ اس ماہ میں مسلمان بھی شادیاں نہیں کرتے ہیں، شادی تو دور کی بات، منگنی اور رشتے بھی طے نہیں کرتے ہیں۔ خوشی
کی تقریبات انجام نہیں دیتے ہیں۔ یہ سب شیعہ فرقے کی زہریلی ذہنیت کے زہریلی اثرات ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص دنیا میں جس کی مشابہت اور ذہنیت پر چلے گا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو بھی پھینک دیا جائے گا۔ ماہ محرم کو غم کا مہینہ سمجھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تو مختصر حقیقت ماہ محرم کو منحوس اور غم کا مہینہ منانے والوں کی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد جھوٹی کہانی اور قصوں پر اور واہی تباہی اور سنا سنی باتوں پر نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتوں حدیث شریف پر ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ شہادت سے مرتبہ گھٹتا نہیں ہے، زمانہ منحوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ شہادت سب سے عظیم مرتبہ ہے۔ شہادت کی تمنا کرنا سنت ہے۔ شہادت پانے والوں کو تو مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، بل احیاء قرآن کہتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی اخروی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً بڑا حادثہ ہے، لیکن شہادت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اور بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ شہادت اور محرم کا مقام کم نہیں ہوا، لہٰذا ساری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ شیعہ فرقے کی زہریلی ذہنیت کو سمجھیں، اس گندے عقیدے سے توبہ کریں اور شہادت کو ماہ محرم کو اور یوم عاشوراء کو منحوس و مغموم جاننے سے اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ کر اپنی تمام تقریبات اسلامی سال کے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام میں انجام دینے کی فکر کریں۔ غم کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے، جو کوئی عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ اور غم کرے، مگر شوہر پر کہ اس کی وفات پر 4 مہینے 10 دن سوگ اور غم کرنا ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو رہا ہے، وہ تو اپنے شوہروں کی عدت 4 مہینے بھی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ حضرت حسین کی شہادت کو 1400 سال گزر گئے، اب تک ہر سال ماہ محرم میں ان کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ جہالت کی انتہا ہے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ جسے یوم عاشوراء کہتے ہیں، اسلام میں یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ محرم کی 10 تاریخ سے متعلق علماء نے ایسے 10 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے جن کی زندگی میں اس دن کی خاص اہمیت رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس دن ایک خاص عظمت و کرامت سے نوازا ہے۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم یوم عاشوراء کا مکہ میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ اسی معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھی روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی عاشوراء کے دن روزے سے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے نزدیک اس دن کی کیا اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا، یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور فرعونیوں کو ڈبو دیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے اس دن کا روزہ رکھا، اور اسی لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوں سوائے اس دن یوم عاشوراء کے اور سوائے اس ماہ مبارک رمضان کے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرو، اور اس روزے کے رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس روزے کے رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک یہ ایسا دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آئندہ سال
9ویں محرم کو روزہ رکھنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے اتنے دن پہلے کہی کہ اس کے بعد محرم کا مہینہ ہی نہیں آیا اور اس نئے فیصلے پر عمل حیات طیبہ میں نہیں ہو سکا۔ البتہ امت کو رہنمائی مل گئی کہ اس طرح اشتراک اور تشابہ یعنی یہودیوں کے ساتھ مشابہت اور شرکت سے بچنا چاہیے، خواہ عبادات ہی میں کیوں مشابہت نہ ہو رہی ہو۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ طے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے دو مطلب ہے، ایک یہ کہ آئندہ سال ہم بجائے 10ویں محرم کے یہ روزہ 9ویں محرم ہی کو رکھیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ہم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھا کریں گے، اور اس طرح سے ہم میں اور یہود و نصارہ کے طرز عمل میں فرق ہو جائے گا۔ اکثر علماء نے اسی دوسرے مطلب کو ترجیح دے کر یہ کہا ہے کہ یوم عاشوراء کے ساتھ اس سے پہلے 9ویں کا روزہ بھی رکھا جائے، اور اگر 9ویں کو نہ رکھ سکے تو 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم کو بھی روزہ رکھ لینا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا علم تو ہوا کہ یہود کی مشابہت روزے میں بھی نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا ہم سب ارادہ کر لیں ماہ محرم کی 9، 10 یا 10، 11 تاریخ کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ماہ محرم سن 1442 ہجری کو یوم عاشوراء 10 محرم 30 اگست بروز اتوار کو ہوگا، لہٰذا 9، 10 محرم یا 10، 11 محرم یعنی ہفتہ اتوار یا اتوار پیر کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ 30 اگست کو سحر کا آخری وقت 4:50 پر ہوگا۔ پیارے نبی کی چاہت پوری کرنے کی نیت سے سنت سمجھ کر اور 1 سال کے گناہوں کا کفارہ یقین کر کے آپ بھی یوم عاشوراء کو روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کیجیے۔ آج کے عنوان میں ماہ محرم کے 3 اہم پیغام پیش کیے گئے۔ نمبر 1، ماہ محرم کو برکت، محترم، مقدس والا مہینہ یقین کیا جائے۔ نمبر 2، منحوس اور غم کا مہینہ ماننے سے بچا جائے اور اپنی تمام تر تقریبات خوب اس ماہ میں انجام دینے کی فکر کی جائے۔ نمبر 3، اس ماہ کے 9، 10 یا 10، 11 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد آ جائے تو اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی آپ اپنی مقبول دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔